وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان پر حج واجب ہوتا ہے۔ ایک اب ہم بتا دیں گے شرائط وجوب حج، کن کن شرائط کے ہوتے ہوئے انسان پر حج واجب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحریۃ والذات والراحلۃ۔ شرائط وجوب حج میں سے نمبر 1 بلوغ ہے، یعنی مرد اور عورت بالغ ہو۔ نمبر 2 عاقل ہو۔ نمبر 3 آزاد و عبد نہ ہو۔ نمبر 4 ذات ہو۔ ذات یعنی سفر کے دوران کھانے پینے کا خرچہ ہو، کھانے پینے کا خرچہ ہو۔ نمبر 5 راحلہ ہو۔ راحلہ کا مطلب یہ دوران سفر سواری ہو، چونکہ سواری کے بغیر حج کے جانا ممکن نہیں ہے، لہذا مدعا یہ جو سواری ہے ہر زمانے کے لحاظ سے مختلف ہے۔ پرانے زمانوں میں گھوڑے، گدھے، خنچر، اونٹ ان پہ سوار ہو کے جاتے تھے۔ بعد میں ایک زمانہ تھا سمندری کشتیوں پہ جاتے تھے۔ اب کا جو ہمارا دور ہے ماشاءاللہ ہوائی جہاز ہے، زمینی بھی ہے، مثلا بسیں ہے، ٹرین ہے۔ یہ اس کا جو خرچہ ہے، ٹکٹ ہے، وہ انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر یہ 5 شرائط ہو تو آپ کے اوپر حج واجب ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ ہو تو آپ پر حج واجب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، بلوغ یعنی بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پر حج واجب نہیں ہے۔ بالعقل عاقل ہونا چاہیے، دیوانے، پاگل اور مجنونوں پر حج واجب نہیں ہے۔ والحریہ آزاد انسان ہونا چاہیے، غلام اور کنیز پر حج واجب نہیں ہے۔ والذات ذات میں کھانے پینے کی چیزیں سفر کے دوران حج جانے سے واپس گھر آنے تک، اس دوران سفر میں جو کھانے پینے کی ضروری اشیاء یا اس کا جو خرچے کے لیے جو پیسہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، والراحلہ یا تو یہ دیکھیں سواری ہونی چاہیے یا سواری کا کرایہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یا سواری ہو یا کرایہ ہو۔ بما یناسب قوتاً وضعفاً، یہ بما یناسب قوتاً وضعفاً دو قید ہے زاد و راحلہ کے لیے، اور ریت عقل اور بلوغ کے لیے نہیں ہے، ان دو قیدوں کے تحت۔ ذات یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں کس قسم کی ہونی چاہیے دوران سفر؟ یہ کہ آپ کی طاقت کے مناسبت سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں جسمانی طاقت اتنی ہی کوئی خشک روٹی کھاتے ہوئے جا سکتے ہیں تو آپ پر حج واجب ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کی خوراک خشک روٹی نہیں ہے، خشک روٹی پر اس کا گزارا نہیں ہے، وہ گوشت خور ہے، اس کو ہمیشہ گوشت چاہیے، ٹکے، سیخ کباب، چرغے کباب اور چرغے کباب، پتلی روسٹ، بروسٹ، بریانیاں چاہیے، اس کے بغیر وہ کھاتا نہیں ہے۔ جسمانی قوت اس کی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو گوشت ملنا چاہیے، تو پھر اسے سفر کے دوران گوشت ملنا چاہیے۔ ضعیف المزاج ہے، اس کو طاقتور کھانے کی ضرورت ہے۔
قوتاً قوی المزاج ہے، جسمانی لحاظ سے معمولی خوراک پہ بھی جا سکتا ہے، دال چپاتی بھی کھاتے ہوئے جا سکتے ہیں، تو آپ پر حج واجب ہے۔ نہیں، آپ دال چپاتی پہ آپ کا گزارا نہیں ہوتا ہے، آپ کو گوشت چاہیے یا اس کے علاوہ کوئی قیمتی کھانے کی آپ کی عادت ہے، اس کے بغیر آپ کھا نہیں سکتے، تو اس مناسبت سے آپ کے پاس کھانا ہونا چاہیے۔ یہ تو کھانے پینے کے لحاظ سے ہو گیا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ سواری میں بھی اس کے جسمانی مزاج کو دیکھا جائے گا۔ بات سنیں، ایک آدمی ہوائی جہاز کے علاوہ سفر نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے پاس یا تو جہاز ہونا چاہیے، جہاز کا کرایہ ہونا چاہیے، تب تو حج واجب ہے، وغیرہ واجب نہیں۔ ایک آدمی مثلا فرض کرو زمینی سفر کر سکتے، کوئی ایئر کنڈیشن گاڑی پہ، اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتے، اس کے لیے یا ایئر کنڈیشن گاڑی ہونی چاہیے یا ایئر کنڈیشن گاڑی کا کرایہ ہونا چاہیے، تب تو اس پر حج واجب ہے، وغیرہ واجب نہیں۔ ایک آدمی اگر موٹر سائیکل پہ جا سکتا ہے اور اس کے لیے مشکل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہ جو ہے اب اس پر حج کیا ہو گیا، واجب ہو گیا، کیونکہ موٹر سائیکل یا تو اس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا موٹر سائیکل کا کیا ہے، کرایہ ہے۔ اور ایک آدمی اگر سائیکل پہ سفر کر سکتا ہے، مزاج جسمانی اس کا یہ اجازت دیتا ہے کہ سائیکل پہ سفر کر کے جا سکتا ہے، اس پر حج واجب ہے۔ راحلہ کا مطلب یہ کیا ہے، قوتاً، اچھا، قوتاً و ضعفاً، معیار زاد و راحلہ میں جسمانی مزاج ہے، ادھائی سے طاقت اور ضعف کمزوری کے، لا شرفاً و ضیعتاً، شرافت اور ضیاع معیار ہے۔ ادھر کہ ایک آدمی معاشرے کا، ظاہری ہمارے معاشرے کا بہت بڑا کوئی صاحب عزت ہے، جس کا نام ہے سیاست میں یا علم میں یا تدریس میں یا قیادت میں، راہبری میں، معیار وجوب حج کے لیے اس کی شرافت نہیں ہے، کہ اس کے شرافت اور اس کے مقام اور منصب کے مناسب سے کھانا پینا معیار نہیں ہے، اس کے مقام اور منزلت کے مناسبت سے سواری معیار نہیں ہے، بلکہ جسمانی قوت ہے۔ ولو ایک ادبار مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں کسی صدر کو، وزیر اعظم کو بہت بڑا معزز سمجھا جاتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے، یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک یہ کوئی معیار نہیں ہے، سرداری بھی ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں شعبہ شریف بھی ہے، سمجھ آ گئی بات۔ یہ اب ہمیشہ بائی ایئر سفر کرتے ہیں، وی آئی پی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں حج کے لیے وی آئی پی جہاز پہ جاؤں گا، کیونکہ میرا مقام بلند نہیں، تمہارا مقام باڑ میں جائے، تمہاری جسمانی قوت کو دیکھنا ہے، اگر تم سائیکل پہ جا سکتے ہو تو دفعہ ہو کے سائیکل پہ جاؤ، حج واجب ہے تمہارے اوپر۔ صدر ہوگا تم اپنے لیے ہوگا، وزیر اعظم ہوگا تم، وزیر خارجہ ہوگا تم اپنے لیے ہوگا، وزیر داخلہ ہوگا تم اپنے لیے ہوگا۔ آج اگر تم کسی موٹر سائیکل پہ جا سکتے ہو تو تم پر کیا ہے، آج واجب ہے۔ اور ہو سکتا ہے ایک آدمی معاشرے کا بیچارہ بہت کمزور اور ضعیف آدمی ہے، لیکن بائی ایئر اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو بائی ایئر یا جہاز ہونا چاہیے، یا بائی ایئر جہاز کا کیا ہونا چاہیے، کرایہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں جو ہے ایک مقام نہیں رکھتا ہے، عہدہ نہیں رکھتا ہے، تو یہ کہے کہ بھائی تم پیدل ہی سفر کرو یا یا سائیکل پہ سفر کرو یا سوزوکی پہ سفر کرو، اور وہ چونکہ بہت بڑا عہدے دار ہے، منصب والا ہے، صاحب عزت ہے، اس کے لیے ہوائی جہاز کے لیے وی آئی پی جہاز وہ بھی بکنگ کر کے جائے اپنے لیے اور اپنے خانہ والے کے لیے، یہ معیار نہیں ہے، ٹھیک نہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ بما یناسب قوتاً و ضعفاً لا شرفاً و ضیعتاً، شرفاً و ضیعتاً سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کسی کا
شرافت ان معاشرے میں صاحب نام ہے، صاحب عزت ہے. اب وہ کہتا ہے مجھے وی آئی پی سواری ملے تو جاؤں گا، وی آئی پی کھانا ملے تو جاؤں گا. نہیں بھائی، تمہاری جسمانی قدرت کو دیکھو. تم ایک معمولی کھانا کھا کے بھی جا سکتے ہو، ایک معمولی سواری پہ جا سکتے ہو، جا سکتے ہو. ایک آدمی معاشرے میں نام نشان نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن اس کے لیے اچھا خوراک چاہیے، اچھی خوراک چاہیے، اچھی غذا چاہیے اور اچھی سواری چاہیے، تو اس کو اسی حساب سے سواری دے دیں گے. سواری ہوئے تو اس پر حج واجب ہے، ورنہ واجب نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں. یہ کون سا یہ زاد و راحلہ ضروری ہے فیما یفتقر الی قطع المسافہ وان سہل المشی. دیکھیں یہ زاد و راحلہ کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے مسافت طے کرنا ضروری ہے. بغیر مسافت طے کیے خانہ کعبہ اور مکہ نہیں پہنچ سکتے. جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں سفر کرنا ہے، سفر کیے بغیر ہم آج کے لیے خانہ کعبہ نہیں پہنچ سکتے. ہمارے اس دوران سفر کا خرچہ بھی چاہیے، کم سے کم 2 مہینے کا. کیا ہے؟ 2 مہینے لگتے ہیں آج کل. سفر کا کیا چاہیے؟ خرچہ بھی چاہیے اور سواری بھی چاہیے. سامنے آ رہی ہے بات ہے. اگرچہ اس کے لیے چلتے ہوئے جانا بھی آسانی ہے، وہ جا بھی سکتا ہے، چلنے پھرنے کی عادت ہے، وہ چلتی پھرتی کوئی گاڑی ہے، جا بھی سکتا ہے. لیکن پھر بھی شرط ہے وجوب حج کے لیے زاد و راحلہ ہونا ضروری ہے، سواری ہونا ضروری ہے، زاد ہونا ضروری ہے. اما جن کے لیے مسافت طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اہل مکہ ہے. کیا ہے؟ اہل مکہ ہے اور مکہ کے جو حوالی میں رہتے ہیں، اطراف میں رہتے ہیں، ان کے لیے زاد و راحلہ کی ضرورت نہیں، نہ سواری کی ضرورت ہے. پیدل آ سکتے ہیں، پیدل جا سکتے ہیں اور ٹائم پہ جا کے اپنے گھر میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں. کافی ہے، اپنے گھر میں جائے، کھانا کھائے، واپس آئے، ٹائم پر جو ہے طواف انجام دے دے، صحیح انجام دے دے، حج کے باقی اعمال انجام دے دے. زاد و راحلہ ان لوگوں کے لیے شرط ہے جن کے لیے مسافت طے کرنا ضروری ہے، اما جن کے لیے مسافت نہیں ہے ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فیما یفتقر الی قطع المسافہ وان سہل المشی وکان معتادا لہ، اور چلنے کی عادت بھی ہے، اسے تھکتا نہیں ہے، ہارتا نہیں ہے، لیکن راستہ ہے بھائی، طے کرنا ہے، دور ہے، سواری ہونی چاہیے، کھانے پینے کی اشیاء ہونی چاہیے. سمجھ آگے بات. وَإِن كَانَ مُعْتَادًا لَهُ أَوْ لِلسُّؤَالِ، یا کوئی ایک ایسا آدمی ہے مانگنے کی عادت ہے، پیشہ ہے مانگنا، زاد و راحلہ کی ضرورت ہے، لیکن راستے میں دونوں چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی مانگتے ہوئے کھانا اس کی عادت ہے اور حاصل کر سکتا ہے، سواری بھی مانگتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے. حج واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس خود زاد و راحلہ کا بندوبست اور انتظام ہو، تب جا کر اس پر واجب ہے، یعنی مستطیع ہو. کیا ہو؟ زاد و راحلہ کا کیا ہو؟ مستطیع ہو، تب جا کر حج واجب ہو جائے گا. اب پیدل جا سکتا ہے؟ نہیں، حج واجب نہیں ہے. مانگ سکتا ہے، مانگتے ہوئے جا سکتا ہے، حج واجب نہیں ہے. وَإِن كَانَ مُعْتَادًا لَهُ أَوْ لِلسُّؤَالِ، بعض میں آپ کے پاس استطاعت ہونا شرط، یعنی زاد و راحلہ ہونا شرط ہے. زاد و راحلہ سے چند چیزیں مستثنا ہیں. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہے تو ان کو بیچ باز کر حج کے لیے جانا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے اپنی ضروریات زندگی ہے، آپ کے لیے، آپ کے آل و عیال کے لیے لازمی چیزیں ہیں، یہ مستثنا ہے. ان پر اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہو تو حج واجب نہیں ہے، مستثنا ہے، یہ بیچنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. وَيُسْتَثْنَى لَهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ، لہو کی ضمیر پر مکلف کی طرف، مکلف کے لیے مستثنا ہے
من جملت مالی اس کے اموال میں سے، من جملت مالی دارو، دارو جو مستثنا کے نائب فاعل ہے، اس کے رہائش کے لیے جو گھر ہے وہ مستثنا ہے۔ ایک گھر ہے، وہی بھی وہ گھر اگر بیچ کر اس کی قیمت سے حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بیچنا نہیں ہے۔ یہ بیچ دے گا تو خود روڈ پہ آئے گا، سڑک پہ آئے گا۔ ایک وَثِيَابُهُ، اس کے پاس قیمتی کپڑے ہیں، کیا ہے؟ قیمتی کپڑے۔ اگر یہ قیمتی کپڑے بیچ دے تو حج کر سکتا ہے، لیکن یہ بیچنا نہیں ہے، یہ مستثنا ہے، بیچنا نہیں، جو اس کی ضرورت ہے۔ وَخَادِمُهُ، اس کے پاس نوکر چاکر ہے۔ اگر نوکر چاکر نہیں بیچ سکتے، ہمارے زمانے میں ابھی جو سیٹ لوگ، امیر لوگ نوکر چاکر رکھتے ہیں، یہ نوکر چاکر کو بیچ نہیں سکتا، یہ اس کے بعد کی ملکیت تو نہیں کہ بیچ دے۔ خادموں سے پرانے زمانے کے لیے ہے، جب غلام ہوتے تھے، کنیز ہوتے تھے، خدمت کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ اب غلام اور کنیز آپ بیچ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے خادم کے طور پر غلام رکھا ہے، کنیز رکھا ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، ان کو بیچ کر حج کرنا واجب نہیں، ان کو بیچ کر حج کرنا کیا ہے؟ واجب نہیں۔ اما آج جو خادم ہے، نوکر چاکر ہے، یہ آپ سے تنخواہ لیتے ہیں اور آپ ان سے کام لیتے ہیں، باقی ان کی جان کے آپ مالک نہیں ہے کہ آپ ان کو بیچ دیں اور حج کے لیے چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا لوگوں کے گردے نکال کر بیچ دے اور کیا کرے؟ حج کے لیے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ وَخَادِمُهُ وَدَابَّتُهُ، یہ دیکھیں اس کے لیے جو سواری کا جانور ہے، پرانے زمانے میں دیکھیں، بات سنیں، پرانے زمانے میں سواری کے جانور گھوڑے، گدھے، کھوٹے، اونٹ اور خنجر وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ یہ ہے تو ہے، لیکن بیچنا اور بیچ کر حج کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، بلکہ یہ مستثنا ہے، بیچنا نہیں ہے، چونکہ آپ کی ضرورت ہے۔ اچھا، وَكُتُبُ عِلْمِهِ، اچھا علمی کتابیں جو ایک عالم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے جو علمی کتابیں ہیں، اس کے مطالعہ کے لیے، اس کے درس کے لیے، تدریس کے لیے، ان کتابوں کو بیچنا اور پھر حج کرنا ضروری نہیں، یہ مستثنا ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے اپنے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ پر حج واجب نہیں ہوتا ہے، یہ مستثنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَكُتُبُ عِلْمِهِ اللَّائِقَةُ بِحَالِهِ كَمًّا وَكَيْفًا عَيْنًا وَقِيمَةً۔ اب یہ سب کے لیے دار ایک، سیاب دو، خادم تین، دابہ یعنی سواری کا جانور چار، کتب علمی پانچ، یہ پانچ چیزیں مستثنا ہے، ان کو بیچ کر حج کے لیے نہیں جانا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اتنے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اللائقۃ بحالہ، جو آپ کی شان کے مطابق ہو۔ اے بچے بات سنیں، گھر آپ کی اپنی شان کے مطابق ہو، ایسا گھر آپ رکھ سکتے ہیں۔ اما اگر آپ نے اپنے شان اور مرتبے سے زیادہ قیمتی گھر اپنے پاس رکھا ہے، تو پھر آپ کو ایسا گھر بیچنا ہے۔ پہلے ایسا شاندار عالی شان مکان ہے، اس کو بیچ دو، بیچنے کے بعد اپنی شان کے مطابق مناسب جو مکان ہے وہ آپ خریدیں اپنے لیے، باقی پیسوں سے حج کریں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح مثلا آپ کے پاس غلام ہے، کیا ہے؟ ہم کمن ہم کیفن دونوں کا ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جاؤں گا۔ کم من کا مطلب ہے مقدار کے لحاظ سے، آپ کو کتنے گھر چاہیے، آپ کو کتنے غلام چاہیے، اور آپ کو سواری کے کتنے جانور چاہیے۔ آج کے زمانے میں آپ کو سواری کی کتنی گاڑیاں چاہیے، یہ کم ہے۔ کیفیت کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے مثلاً کتنا بڑا مکان ہونا چاہیے،
کتنا خوبصورت ہونا چاہیے، کس محلے میں ہونا چاہیے. کراچی کے ہر ایریے کی قیمت الگ ہے. کس ایریے میں جو ہے مکان آپ کی شان کے مطابق ہے، اسی حیثیت سے آپ اپنے لیے مکان خریدیں. آپ نے آپ کی مطلب یہ ہے کہ حیثیت ایسی ہے، پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کسی کم قیمت والے ایریے میں محلے میں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ جا کر ڈیفینس میں مکان خریدیں. آپ کی شان کے مطابق اگر نہیں ہے تو وہاں کا مکان بیچنا ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اور ایک مناسب ایریے میں جا کر مکان خریدے اور باقی پیسے سے حج کر لیں. آپ کے لیے 2 گھر کی ضرورت ہے، آپ نے 4 گھر رکھا ہے، 2 اپنے لیے رکھے، باقی 2 بیچ دیں. 2 میں سے اگر ایک بیچنے سے حج ہوتا ہے ایک بیچ دیں، دونوں بیچنے سے حج ہوتا ہے تو دونوں بیچ دیں. سواری کے جانور یا سواری کی گاڑیاں 2 کی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے 5 رکھا ہے، 3 باقی اضافی ہے، فالتو ہے. 2 تو آپ رکھ لیں، باقی تینوں میں سے 1 یا 2 آپ بیچ دیں، جس سے آپ کے حج کا کرایہ اور ذات راحلہ بنے. آپ ایک سستی سواری پہ گزارا کر سکتے ہیں، سستی سواری پہ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے بہت ہی قیمتی گاڑیاں خرید کے رکھا ہے اپنے لیے. یہ کیف ہے، کیا ہے؟ کیف کا معنی کیا ہے؟ سستی سے معمولی سی گاڑی پہ آپ سفر کر سکتے ہیں. آپ نے لینڈ کروزر، پیجارو اور اس جیسی بڑی بڑی لگژری گاڑیاں اپنے لیے خرید کر رکھا ہے. VIP سواریاں اپنے لیے رکھا ہے. سواری کی کیفیت کو کم کر دو، سستی سواری لے لو، مہنگی سواری بیچ دو، اور اس سے جو اضافی پیسے آتے ہیں اس سے جا کر آپ کیا کر لو؟ حج کر لو. سمجھ آ گئی بات؟ مکان، لباس میں بھی 2 جوڑے اگر آپ کو کافی تو 2 جوڑے رکھو، باقی 3-4 جوڑے اضافی ہے تو وہ بیچ دو، اور اس سے آپ جا کر کیا کر لیں؟ حج کر لیں. نہیں سمجھا؟ یہ الفاظ جو ہے نا وضاحت طلب ہے. کیا ہے؟ پھر بھی میں نے وضاحت کو ملا کر محدود کر دیا. کیا کر دیا؟ باقی مفصل آپ اور بھی وضاحت کر سکتے ہیں. اچھا، اللائق بحالی کمن و کیفن. کمن مقدار کے لحاظ سے، کیفن یعنی حیثیت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا، عیناً و قیمتاً مستثنا ہے. ادھر دیکھیں، عین ہو تو بھی عین مکان، عین سواری، عین کتابیں، عین لباس، یہ مستثنا ہے. ان کی قیمت ہے، قیمت بھی مستثنا ہے. مکان کی قیمت ہے، مستثنا ہے. سواری کی قیمت ہے، مستثنا ہے. خادم کی قیمت ہے، مستثنا ہے. کتابوں کی قیمت ہے، مستثنا ہے. ان سب کتابیں خریدے، مکان خریدے، لباس خریدے، قیمت. اچھا، وَالشَّرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَالتَّمَكُّنُ مِنَ الْمَسِيرِ. ابھی تک 5 بتا دیا تھا نا. شرط نمبر 6 وجوب آج کے شرط نمبر 6 التمكن من المسير بالصحة وتحرية الطريق ووسعة الوقت. اچھا ادھر دیکھیں، تمکن من المسیر، حج واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جانا ممکن ہو، سفر کرنا کیا ہو؟ ممکن ہو. ایک ہے تمکن جسمانی. تمکن کیا ہے؟ جسمانی لحاظ سے آپ کے لیے سفر کرنا ممکن ہو، یعنی آپ صحیح سلامت ہو، بیمار نہ ہو، مریض نہ ہو. اگر بیمار ہے، باقی سارے شرائط ہیں لیکن بیمار ہے، پیسہ ہے، کھانا پینا ہے، سواری ہے، آل کفار سب کچھ ہے، لیکن بیمار ہے، نہیں جا سکتے. ایک سمجھ آ گئی.
نمبر 2 یہ دیکھیں آپ بیمار نہیں ہیں جسمانی لحاظ سے صحیح سالم ہے، لیکن راستہ بند ہے، مسدود ہے، آگے راستے میں جاری نہیں دیا جا رہا ہے، آپ کو رکاوٹیں، تو پھر آپ پر حج واجب نہیں۔ راستہ بعض ہو کھلا، رفت و آمد کی اجازت ہو، تب آپ مستطیع ہے، آپ پر حج واجب ہے، وگرنہ آپ پر حج واجب نہیں ہے۔ اچھا، وسعت الوقت، اتنا وقت آپ کے پاس ہو مستطیع ہونے کے بعد کہ یہاں سے حرکت کر کے وہاں حج کے دنوں میں وہاں پہنچ سکے، کیا کم سے کم 9 ذی الحج سے پہلے 7-8 ذی الحج کو وہاں پہنچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ دور سے جانے والوں کے لیے جب حج تمتع واجب ہوتا ہے تو حج تمتع کے ساتھ عمرہ تمتع بھی واجب ہوتا ہے۔ عمرہ تمتع پہلے بجا لانا ہوتا ہے، حج تمتع بعد میں بجا لانا ہوتا ہے۔ ذی الحج کی 7-8 تاریخ کو وہاں پہنچ جائے، کیا ہو جائے؟ تاکہ پہلے آپ کیا کریں، عمرہ اعمال عمرہ بجا لائیں، عمرہ تمتع، اس کے بعد آپ کیا کر سکیں، حج کے لیے محرم ہو سکیں۔ اتنی فرصت ہونی چاہیے۔ اما آپ ابھی مستطیع ہو گئے ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت تنگ ہے، آپ یہاں سے جائیں گے تو بھی وہاں اعمال حج کے لیے آپ مثلا 9 ذی الحج کو آپ کو کیا کرنا ہے، محرم ہو کے عین حالت احرام میں آپ کو میدان عرفات تک جانا ہوتا ہے، آپ نہیں پوچھ سکتے، پھر آپ پر واجب نہیں ہے، آپ مستطیع نہیں ہے۔ ایک نہیں وَالتَّمَكُّنُ مِنَ الْمَسِيرِ، راستہ جانا ممکن ہو، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، صحت جسمانی لحاظ سے آپ صحیح سلامت ہو، ایک وتخلیۃ الطریق، راستہ صاف ہو، راستے میں رکاوٹیں موانع نہ ہو، وسعت الوقت، یہ مسیر تمکن المسیر کا تیسرا معنی ہے، وقت میں وسعت ہو، گنجائش ہو، آپ وہاں ایام حج تک پہنچ سکیں۔ دیکھیں یہ بچے یہ تھے شرائط وجوب حج، یہ کیا تھے؟ شرائط وجوب حج۔ اب آئیں گے شرائط صحت حج، کن کن شرائط کے ہوتے ہوئے جو ہے حج صحیح ہوتا ہے۔ اچھا، شرائط صحت حج اسلام کیا ہے، مسلمان ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ وشرط صحتہ الاسلام، حج کے صحیح ہونے کا شرط اسلام ہے۔ فلا یصح من الکافر، اگر کوئی کافر حج بجا لائے تو اس کا حج صحیح نہیں ہے۔ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، یہ ایک سوال مقدرہ کا جواب ہے، مگر کافر پر بھی حج واجب ہوتا ہے، کیوں نہیں واجب ہوتا ہے؟ کافر بھی تو انسان ہے، خدا کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام چاہے اصولی ہو چاہے فروعی ہے، تمام بندوں کی طرف متوجہ ہے، لیکن بعض شرائط وجوب کے ہیں، بعض شرائط صحت کے ہیں۔ انسان جب وجوب کے شرائط حاصل ہونے کے بعد جو شرائط صحت ہیں ان کو حاصل کرے، وہ اس کے اختیار میں ہے، کیا ہے؟ وگرنہ کافر پر حج واجب ہے، نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، زکات بھی واجب ہے، خمس بھی واجب ہے، لیکن کفر کی حالت میں نہیں تو باطل ہے، سب کے سب تمام عبادات کے لیے اسلام شرط ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہ یہ ہے کہ صرف صحت کے لیے مانع ہے وہ کفر ہے، اور اس کفر کو برطرف کرنا اس کے اختیار میں، اسے کیا ہے؟ اختیار میں ہے کہ کفر کو ترک کرے، کیا کرے؟ اگر ایک انسان کافر ہے، ولو ایسا ایک نرم دل کافر ہے، کیا ہے؟ نرم مزاج کا کافر ہے، اس کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ ان احکام کو واجب سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے کافر، لیکن احکامی ان اسلام کے ان احکام کو مانتا بھی تب بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا حج کو واجب سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ اپنے اوپر کیا سمجھتا ہے؟ واجب سمجھتا ہے، لیکن ہے کافر، تب بھی اس کا حج صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ حج عبادت ہے اور عبادت میں قصد قربت شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ قصد قربت شرط۔ اور جب
تک انسان کافر ہے قربت اللہ یہ قصد نہیں کر سکتا ہے. جب یہ قصد کے بغیر جب حج بجا لائے گا حج باطل ہے. چاہے نماز بجا لائے, چاہے روزہ بجا لائے, چاہے زکات بجا لائے, بغیر قصد قربت میں کوئی عبادت صحیح ہوتی نہیں ہے. لہذا اس کی عبادت باطل ہے. تو اب یہ کفر ہے. کفر کیا ہے؟ یہ معنی ہے برطرف کرنا اس کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جبر تو نہیں کیا ہے نا, مجبور تو نہیں کیا کہ تم کافر ہی رہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے, تم چاہے تو مسلمان ہو جاؤ, چاہے تو کافر رہو, تمہاری مرضی ہے. یہ صاحب تو ہم دے لیں گے, ٹھیک ہے نہیں ہے. فلا یصح من الکافر وان وجب علیہ. یہ ہو گیا تیسرے قسم کے شرائط. شرط مباشرت ہے. شرط کیا ہے؟ شرط کے ساتھ شرط ہے. وشرط مباشرتی مع الاسلامی وما فی حکمہ. اسلام کے ساتھ ساتھ, یعنی پہلے مسلمان تو ہونا ضروری ہے صحت حج کے لیے. مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یا حکم اسلام, یعنی حکم اسلام بچہ ممیز یا دیوانہ, یہ حکم اسلام رکھتے. کیا رکھتے؟ مسلمان ہونے کے علاوہ التمییز ہو. مسلمان ہونے کا علاوہ کیا ہے؟ ممیز بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ وہ بچے. ممیز کا مطلب یہ ہے کہ بچہ سن و سال کے لحاظ سے اس قدر رشد اور نمو کر چکا ہے کہ وہ واجبات حج کو مستحبات حج سے, شرائط کو جو ہے شرائط اور اجزاء کو تمییز دے سکتا. کیا ہے؟ اگر بچے کو تعلیم دیا جائے کہ یہ اجزاء حج ہے اور یہ شرائط حج ہے, بتا سکتا ہے. بچے کو سکھایا جائے کہ یہ مستحبات حج ہے اور یہ واجبات حج ہے تو بتا سکتا ہے. یہ ممیز ہے. جب یہ ممیز ہو گیا نا تو علاوہ بر اسلام کے اس کا حج صحیح ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بچے ممیز کا حج کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. وما فی حکم التمییز فیباشر افعالہ الممیز باذن الولی. اپنے ولی شرعی کے اذن سے بچہ ممیز خود اپنے اعمال حج انجام دے گا. منتہا یہ حج اس کا حج مستحبی ہے, اس لیے کہ ایک طرف سے مسلمان بھی ہے, ایک طرف سے ابھی ممیز ہے, بالغ نہیں ہے. کیا ہے؟ ممیز ہے. وہ بچے کو ممیز ایک ہونا ایک ایسی قوت ہے, ایک ایسی صلاحیت ہے. بچہ خود کسی دوسرے کی یعنی ولی کی یا غیر ولی کسی کی مدد کے بغیر, کسی کے تعاون کے بغیر خود اپنے اعمال حج انجام دے سکتا ہے. جو بچے کو پتہ ہے یہ شرائط حج ہے, یہ اجزاء حج ہے, یہ واجبات حج ہے, یہ مستحبات حج ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. مباشرتاً بچہ ممیز حج کے لیے مباشر یعنی خود ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے, کسی دوسرے کے تعاون کے بغیر, ولی کے تعاون کے بغیر خود اپنے اعمال حج بجا لا سکتا ہے. حج مستحب ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں. فیباشر افعالہ الممیز باذن الولی. ولی کی اجازت ضروری ہے. حج مستحبی کی. حج کیا ہے؟ چونکہ ابھی ممیز ہے نا. اچھا یہ تو ہو گیا ممیز کی بات. اگر بچہ غیر ممیز ہے اور اس سے حج کرانا چاہتا ہے تو بچہ غیر ممیز تو یہ ہے کہ وہ کچھ بھی سمجھتا نہیں ہے, نہ واجبات حج کو سمجھتا ہے, نہ مستحبات حج کو سمجھتا ہے, نہ شرائط کو سمجھتا ہے, نہ اجزاء کو سمجھتا ہے. اب ولی خود بچے کی طرف سے بچے کا احرام باندھے. احرام باندھنے سے پہلے ایک نیت کرنی ہوتی ہے. نیت بچے کی طرف خود ولی یا مثلا دیوانہ ہے, بچہ اور دیوانہ, ان کی طرف سے ولی خود نیت کرے. نیت اس طرح کرے
کہ بارگاہ پروردگار میں اس نابالغ غیر ممیز بچے کو حج کے لیے محرم بناتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا اس دیوانے کو میں حج کے لیے محرم بناتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ دو لباس احرام پہنائے، دو لباس کیا ہے؟ احرام کے دو لباس پہنائے۔ پہنانے کے بعد اگر بچے کو تلبیہ کہنا آتا ہے، کہہ سکتا ہے، مثلا تلبیہ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک۔ اگر اس کو تلبیہ کرے، یہ پڑھ سکتا ہے تو بچے سے کہے کہ بچے، بیٹے، بیٹی پڑھو۔ اگر بچے نے یہ پڑھ لیا بس کافی ہے۔ اگر نہیں پڑھ لیا تو بچے کی طرف سے نیابتاً خود یہ تلبیہ کہے۔ کیا کہے؟ دل میں ارادہ یہ رکھے کہ میں اس بچے کی طرف سے یا میں اس دیوانے اور مجنون کی طرف سے یہ تلبیہ کہتا ہوں، نہ کہ اپنی طرف سے۔ کیا ہے؟ نہ کہ اپنی طرف سے۔ نیت بھی بچے کو محرم بنانے کی نیت کرے، لباس بھی پہنائے، لباس احرام پہنائے۔ پہنانے کے بعد پھر بچے کے ذریعے باقی اعمال حج بجا لائے۔ طریقہ ابھی ہم بتا دیتے کس طرح بجا لانا ہے۔ وَيُحْرِمُ الْوَلِيُّ، احرام باندھے ولی، عن غیر الممیز، بچے غیر ممیز کی طرف سے، ان اراد الحج بھی، اگر غیر ممیز کو حج کرانا چاہے، ندبن، حج استحبابی، وہ بچے ہیں چونکہ یہ بچہ نابالغ ہے ابھی، بلکہ ممیز بھی نہیں ہے، اس پہ حج واجب نہیں ہے، بس ایک حج مستحب بھی ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ طفلا کان او مجنونا، یہ بچہ ہو غیر ممیز یا مجنون ہو، کیونکہ مجنون بھی غیر ممیز ہوتا ہے۔ اچھا، مجنونا محرما کان الولی ام محلا، چاہے خود ولی حالت احرام میں ہو یا محل ہو، یعنی غیر محرم ہو۔ اپنے چھوٹے نابالغ بچے غیر ممیز بچے سے حج کرانا چاہتا ہے تو بچے کو محرم بنائے بچے کی طرف سے۔ کیا ہے؟ اچھا، محرما کان الولی ام محلا، چاہے خود ولی احرام میں ہو تب بھی بچے کو احرام کر باندھ دے، یا محل ہو، لِأَنَّهُ يَجْعَلُهُمَا مُحْرِمَيْنِ بِفِعْلِ لَا نَعْلَمُ۔ یہ بات سنیں، یہ عبارت ایک چھوٹے سے سوال مقدرہ کا جواب ہے۔ سوال مقدرہ یہ ہے، بھائی اگر یہ ولی خود حالت احرام میں اپنا حج کا، اپنے حج کا حالت احرام میں ہے، تو یہ بچہ اور مجنون کو کیسے محرم بنا سکتا ہے؟ یہ دو احرامیں ہوئے۔ کیا ہوئے؟ ایک اپنا احرام ہو گیا ذاتی، کیونکہ اپنا حج کے لیے محرم ہوا ہے، اور ایک بچے کی طرف سے یا دیوانے کی طرف سے، تو دو احرام ایک ساتھ کیسے مان سکتا ہے؟ یہ سوال کیا ہے؟ مقدرہ۔ شاہد ثانی اس سوال مقدرہ کا جواب دیتا ہے، بھائی دیکھو ایسا نہیں ہے، اپنا احرام باندھا ہو تب بھی بچے اور دیوانے کو احرام بنوا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو احرام باندھ رہا ہے بچہ اور دیوانے کی طرف سے، بچے کی طرف سے یا دیوانے کی طرف نائب نہیں بن رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بچے کی طرف سے احرام باندھتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مجنون کی طرف سے احرام باندھتا ہوں، یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ کیا کہتا ہے؟ پروردگار میں اس بچے غیر ممیز اور دیوانے کو محرم بناتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ محرم بناتا ہوں۔ اس اپنے عمل کے ذریعے، اس اپنے عمل کے ذریعے، اس اپنے قول کے ذریعے ان کو محرم بناتا ہے۔ ایک احرام اس کا اپنا ذاتی ہے، دوسرا احرام اس کا اپنا نہیں بلکہ ان کا احرام ہے۔ اس کے اس عمل سے وہ خود بخود آٹومیٹکلی محرم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ بچے غیر ممیز اور دیوانہ خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ محرم ہو جاتے ہیں۔ بس دو احرامیں ہیں، لیکن دو احرامیں اپنی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، ایک ذاتی ہو اور ایک نیابتی ہو۔ نہیں، ایک اپنی ہے، ایک اپنا احرام ہے، اور ایک بچے اور دیوانے کا احرام ہے۔ یہ دیکھیں، لِأَنَّهُ، یہ ولی یجعلہما
ممیز اور بچے غیر ممیز اور دیوانے کی طرف بڑھتا، ان دونوں کو قرار دیتا ہے محرمین، محرم بناتا ہے بفعلہ، اپنے اس عمل کے ذریعے، لا نائبا عنہما، ان کی طرف سے نائب نہیں بن رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی طرف سے نیابتاً محرم ہو رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہے، بس معنی نہیں ہے، دیکھ رہی ہے۔ اب اس کے بعد جب ان کو احرام باندھا نا، یہ کہ فیقول، کیوں احرام باندھنے کا طریقہ، احرام باندھنے کا یہ اللہم انی احرمت بہذا، یعنی بہذا العمل یا بہذا الفعل، اللہم اے پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، اے خداوند کریم، میں کیا ہے احرمت، میں انی میں احرمت محرم بنا رہا ہوں بہذا، اپنے اس عمل کے ذریعے، اس بچے کو اور اس مجنون کو قربتاً الی اللہ، کیا ہے الی آخر دیا، وَيَكُونُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَاضِرًا مُوَاجِهًا لَهُ، مولا علیہ وہی بچہ ہے مجنون، بچہ اور مجنون ہے، بچہ اور کیا ہے وہ حاضر ہونا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے احرام باندھتے وقت، کیا ہوتا ہے بہذا، جو جس میں اشارہ ہے، کیا ہے ان کے مشار علیہ یہی مولا علیہ، کیا ہے اور یہ بچے غیر ممیز اور مجنون ہے، یہ حاضر ہونا چاہیے، مواجہہ ان کی طرف توجہ، متوجہ ہو کر یہ کیا ہے، اس کے بعد مواجہہ وَيَأْمُرُهُ بِالتَّلْبِيَةِ، پھر ولی امر کرے تلبیہ کا بچے غیر ممیز اور دیوانے کو، ان احسنہا اگر بچہ تلبیہ ادا کر سکتا ہو تو، ان احسنہا اگر بچہ تلبیہ ادا کر سکتا ہو تو، بچے سے کہے یہ کہا بچے بیٹے تلبیہ کرو، بعض اوقات چھوٹے بچے تیز ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں نقل کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ پڑھو پھر کہو بچہ تم بولو، تم فٹافٹ کیا کرتے ہیں بولتے، اگر بول سکتا تو بولو، بولے گا، دیکھ نہیں۔ اچھا وَإِلَّا لَبَّا عَنْهُ، اگر بچہ نہیں بول سکتا ہے تلبیہ، کیا ہے تلبیہ نہیں بول سکتا تو پھر بچے کی طرف سے خود ولی تلبیہ کرے، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت والشکر لک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، یہ کہا وَيَلْبِسَهُ ثَوْبَ الْإِحْرَامِ، بچے کو بھی دیوانے کو بھی، یہاں ایک ضمیر مفرد آتا ہے، شہید کہیں متثنیہ آتا ہے کہیں، لیکن میں دونوں کا ترجمہ کرتا ہوں، کیا ہے بچے کو بھی اور مجنون کو بھی کیا کرتے ہیں، احرام کے دو لباس ہوتے وہ پہنوائے، دیکھ رہے ہیں۔ اچھا وَيُجَنِّبَهُ دُرُوكَهُ، وَيُجَنِّبَهُ دُرُوكَهُ، دیکھیں وَيُجَنِّبُهُ دُرُوكَهُ، انتو نہیں نا اس سے پہلے وَيُجَنِّبُهُ پڑھے، کیا ہے جو کوئی ان وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَيُجَنِّبُهُ، ادھر 30 چیزیں احرام باندھنے کے بعد شخص محرم پر حرام ہو جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچے اور دیوانے کو پرہیز کرائے، کیونکہ بچہ دیوانے پرہیز نہیں کریں گے، آپ کی ذمہ داری کو ان کو بچا کے رکھیں، کیا کریں جب تک حالت احرام میں ہے بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وَيُجَنِّبُهُ دُرُوكَهُ، ٹھیک، وَإِذَا طَافَ بِهِ، جب طواف کے لیے آ گیا نا، جب طواف کی جب نوبت آئے گا، ہمارا ایک عمل طواف کی ہے، جب طواف کی نوبت او کا بھی صورت الوضو، طواف سے پہلے وضو کرنا ہے، کیا کرنا ہے وضو کرنا ہے، بچے ممیز سے کہے کہ ایک وضو بجا رہا، اس کو وضو یہ حقیقی نہیں کہہ سکتے، بچے کے وضو حقیقی نہیں کہہ سکتے، وضو یہ صورتی کہیں گے، مجازی وضو، فوٹو کاپی
وضو نگیٹو اصل نہیں ہے. ایک وضو بھی بچے سے کروا دے. کیا کرتے ہیں؟ کروا دیں. وضو. وحملہ اور حملہ کا معنی یہ کہ بچے کو یا تو کہا حملہ کا ترجمہ کرو امر. کیا کرے؟ امر کرے طواف کرنے کا. خانہ کعبہ کے ارد گرد کیا ہے؟ طواف کرنے کا امر کرے. کیا کرے؟ ولو علی المشی چلا کر. اب یہ چلانے کے او ساق بھی او قرآن بھی. ساقہ کے بھی دو ترجمے ہیں, قادہ کے بھی دو ترجمے. ساق بھی بچے کو چلائے. کیا کہتے ہیں؟ بچے کو آگے کرے پیچھے سے دھکے دیتے ہوئے چلائے. کیا کہتے ہیں؟ ساق. اگر پیدا ہی چل رہا ہے کیا کرے تو. اور اگر بچہ سوار ہے تو خود پیچھے بیٹھ کر سواری کو چلائے. کیا کرے؟ یہ ساق کا معنی ہے. یا قاد کا معنی یہ ہے کہ اگر پیدا ہی کر رہے تو بچے کا ہاتھ پکڑے. کیا کرے؟ ہاتھ پکڑ خود آگے ہو جائے, بچے کو گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے ساتھ ساتھ چلائے. ایک ترجمہ. اور اگر بچے سوار ہے تو جو بھی سواری ہے مثلاً گھوڑے کے مہار پکڑ کے خود آگے ہو جائے, سواری کو پیچھے سے گھسیٹتے ہوئے لے جائے. یہ قاد ہے. قاد کے دو ترجمے, اس ساق کے دو ترجمے. ٹھیک ہے. اچھا, ولو علی المشی او ساق بھی او قاد بھی او استناب فیہ. اور اگر دیکھیں بچے کو چلانا بھی ممکن نہیں ہے, قیادت بھی کر کے آگے ہو کے پکڑنا بھی ممکن نہیں, تو پھر کسی کو نائب بنائے طواف کے لیے. بچے کی طرف سے کوئی طواف بجانا ہے. او استناب فیہ وَيُصَلِّي عَنْهُ رَكَعَتَيْنِ. ادھر ایک طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے, 2 رکعت نماز. اس کو نماز طواف کہتے ہیں. بچے کی طرف سے خود والی 2 رکعت نماز ہے, طواف بھی پڑھے رکعتین. یہ کب پڑھے؟ اِنَّقَصَ سِنُّهُ عَنْ سِتٍّ. اگر بچے کی عمر سن و سال کے لحاظ سے 6 سال سے کم ہو. کیا 6 سال سے کم ہو تو خود ولی پڑھے 2 رکعت نماز. اور اگر 6 سال سے زیادہ ہو تو بچے سے کہے کہ تم خود پڑھو. تو ہم کتاب الصلاۃ میں بھی اور کتاب الصوم میں بھی بتا کر آئے ہیں کہ اگر 6 سال سے اوپر ہو جائے 7 سال کا ہو جائے, 7 سال کا ہو تو مروہم بالصلاۃ. شاعر نے خود کہا اب امر کرو نماز پڑھنے کا. ابھی یہ امر کرنے کا قابل بن چکا ہے. بچے سے خود کہو کہ بھائی تم خود 2 رکعت نماز پڑھو. صحیح ہے. اچھا, ان ست ولو امرہ بصورت الصلاۃ فحسن. نماز کے لیے بھی اگر 6 سال سے کم ہو, کیا ہو 6 سال سے کم, پھر بھی بچے سے کہے 2 رکعت نماز پڑھو. کیا کرو؟ اور بچہ جو ہے نا جیسے بھی پڑھے 2 رکعت نماز, اچھی بات ہے, بہتر ہے. کیا ہے؟ اچھی بات ہے. خود پڑھنے سے بہتر ہے کہ بچے سے کہے کہ پڑھو 2 رکعت. جیسے بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے بچہ پڑھے گا نماز, کیا ہے؟ وہ نماز اچھی ہے. بڑے خوبصورت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی نمازیں. بڑے مکلف لوگوں کی نمازوں سے زیادہ چھوٹے بچے کی جو ادائیاں ہوتی ہیں نا نماز میں, جو حرکتیں کرتا ہے وہ بڑی پسندیدہ ہوتی ہے. اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر ایسی حرکتیں کرے گا نماز پڑھنے کی تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ اسے ہنستا نہیں ہے, ہنسے گا, وہ ہنسی آ جائے گی بچے کی حرکتیں دیکھ کر, اور وہ خوش ہو جائے گا, قبول کرے گا. آج کیا کرے گا؟ ہاں آج قبول کرے گا. ٹھیک ہے. وَلَوْ أَمَرَهُ بِصُورَةِ الصَّلَاةِ فَحَسَنَ. اگر بچے کو ولی امر کرے ایک نماز, تصویری نماز, غیر مجازی نماز بجا لانے کا, تو بہت اچھی بات ہے. یہ صرف نماز کا حق نہیں ہے. بات سنیں, تمام اعمال حج, طواف ہے, سعی ہے, وقوف عرفات ہے, وقوف مشعر ہے, اعمال منی ہے, یہ سارے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں بہتر یہ ہے کہ ولی بچے کو امر کرے, حکم دے رہے. کیا کریں؟
اب وہ کرے حکم انہیں بتا رہے ہیں پیار سے، بیٹا یہ کرو، بیٹا یہ کرو، یہ کرو. جتنا وہ کر سکا اتنا اچھا ہے، جتنا وہ بجا لا سکا کیا ہے اتنا اچھا. اور جو بجا نہیں لا سکا بچے کی طرف سے خود بھی کیا کرے، ولی بھی مل جل کر پورا کر لے. کیا کر لے؟ کھاتا پورا کر لے. کیا کر لے؟ ہاں پورا کر لے، بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا وَقَدَ الْقَوْلُ فِي سَائِرِ الْأَفْعَالِ، سائر افعال کو تمام افعال اسی طرح بجانا ہے. بچے سے کیا ہے مثلا فَإِذَا فَعَلَ بِهِ، اگر اس طرح ایک حج کرائے ولی بچے کے ذریعے ذالک یہ سارے افعال بجا لائے، فَلَهُ أَجْرُ حَجَّتَيْنِ، فَلَهُ أَجْرُ حَجَّتَيْنِ، ولی کے لیے ایک حج کا اجر ملے گا. کس کے لیے ملے گا؟ ولی کے لیے ملے گا. بیچارہ بچے کے لیے کیا ملے گا؟ اتنی محنتیں تو بچے نے بھی کیا. کیا کیا ہے؟ کوشش کیا. کیا کیا ہے؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک چھوٹا بچہ، میں نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ کسی کا وہاں طواف کر رہا ہے، وہ ایسا دوڑتا ہے بہترین طریقے سے حاجیوں کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دوڑتا ہے، شور مچاتا ہوا. بہت مزہ آتا ہے اس کا وہ ویڈیو دیکھ کے. یہ تو بچے نے بجا لایا، ثواب ملے گا پورے حج کا ولی. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین.